آج ہم بات کر رہے ہیں عہد روشن خیالی کی، یعنی انلائٹنمنٹ کی۔ جی یہ وہ دور تھا جس نے جیسے سوچنے کے انداز کو بالکل بدل دیا ہے نا، اور فرد کی آزادی، عقل اور مذہبی رواداری جیسے خیالات کو بہت آگے بڑھایا۔ بالکل، ایک طرح سے آج کی دنیا کی بنیاد اسی دور میں رکھی گئی۔ صحیح۔ اور آج جو ہم بات کریں گے وہ کچھ خاص ذرائع کی روشنی میں ہوگی، جیسے ویکیپیڈیا پر روشن خیالی اور اصلاح کلیسیا پر مضامین ہیں، اور تاریخ نویسی پر ریڈٹ کی ایک بحث بھی ہے۔ اچھا، تو ان کی مدد سے ہم سمجھیں گے کہ اس دور کے خاص خیالات کیا تھے، کون لوگ اہم تھے، یہ دنیا میں کیسے پھیلا اور اس کے اثرات آج تک کیا ہیں۔ یہ سمجھنا واقعی دلچسپ ہوگا کہ آخر وہ کون سے بنیادی نظریات تھے، مطلب اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی، خاص طور پر یہ فرد کی آزادی، نمائندہ حکومت، قانون کی حکمرانی، ان پر اتنا زور کیوں تھا؟ دیکھیے، یہ نظریات جن میں جان لاک اور جیفرسن جیسے لوگوں نے چرچ اور ریاست کی علیحدگی کی بات بھی کی، یہ اصل میں اس وقت کی جو حکومتیں تھیں نا، بادشاہتیں، ہاں، مطلق العنان بادشاہتیں اور جو مذہبی جبر تھا، اس کے ایک طرح سے رد عمل میں آئے۔ اچھا، اور لاک اور روسوں کی وہ جو سوشل کانٹریکٹ تھیوری ہے، جی جی، یعنی یہ خیال کہ حکومت تو عوام کی مرضی سے ہونی چاہیے، وہ بھی اسی سوچ کا حصہ تھا۔ لیکن کیا یہ سارے مفکرین ایک ہی بات کر رہے تھے یا ان میں بھی کچھ اختلاف تھا؟ نہیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں، جیسے جوناتھن اسرائیل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روشن خیالی میں بھی کم از کم 2 دھارے تھے۔ اوہ، اچھا۔ ایک معتدل قسم کا تھا جو بس چاہتا تھا کہ نظام میں تھوڑی بہتری آ جائے، اور دوسرا بنیاد پرست جو زیادہ انقلابی تھا، وہ مکمل جمہوریت اور مذہبی اتھارٹی کا خاتمہ چاہتا تھا۔ لیکن دونوں میں ایک بات مشترک تھی، عقل اور سائنسی طریقہ کار پر زور۔ نیوٹن، لاک، والٹیئر، یہ سب اسی لیے اہم ہیں۔ تو پھر یہ خیالات پھیلے کیسے؟ اس زمانے میں تو نہ انٹرنیٹ تھا نہ سوشل میڈیا۔ جی، اس میں کئی چیزوں کا کردار تھا۔ اکیڈمیاں تھیں، سائنسی سوسائٹیاں بنی، پیرس کے کافی ہاؤسز جیسے کیفے پروکوپ، وہاں لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ ہاں، وہ بحث مباحثے کی جگہ بن گئی تھی۔ بالکل۔ پھر دیدیروں اور ڈیلمبرٹ کی انسائکلوپیڈیا نے تو علم کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ اور ایک چیز تھی جمہوریہ خطوط۔ جمہوریہ خطوط، یہ کیا تھا؟ یہ مطلب ایک غیر رسمی سا نیٹ ورک تھا دانشوروں کا۔ وہ خط لکھتے تھے ایک دوسرے کو، سرحدوں کے پار بھی، اور ایسے خیالات کا تبادلہ ہوتا تھا۔ واہ، زبردست۔ ہاں، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان خیالات کا رد عمل بھی آیا، جسے انسداد روشن خیالی یا کاؤنٹر انلائٹنمنٹ کہتے ہیں۔ اچھا، کچھ اہم شخصیات کا تو ہم نے ذکر کیا، جیسے والٹیئر، لاک، روسو۔ ان کے علاوہ کانٹ، ایڈم اسمتھ اور وہ بیکاریہ بھی تھے نا؟ جی بالکل۔ ایڈم اسمتھ کی دولت اقوام نے معیشت کی سوچ بدلی۔ بیکاریہ کی کتاب جرائم و سزا پر نے قانون میں اصلاحات کی بات کی۔ اور کچھ حکمرانوں نے بھی تو ان خیالات کو اپنایا تھا، وہ روشن خیال مطلق العنان، ہاں، جیسے پروشیا کے فریڈرک دی گریٹ اور روس کی کیتھرین دی گریٹ، حالانکہ ان کے نتائج ملے جلے تھے۔ صحیح۔ اور پیرس کے سلونز کا کردار بھی بڑا دلچسپ تھا۔ یہ محفلیں اکثر خواتین چلاتی تھیں، جنہیں سالونیئر کہتے تھے۔ اچھا، خواتین کا بھی کردار تھا ان مباحثوں میں؟ جی، بہت اہم کردار تھا۔ وہ ان محفلوں کی میزبانی کرتیں اور بحث کو آگے بڑھاتیں۔ علم کی تنظیم نو تو ہو ہی رہی تھی، لیکن چھاپا خانے نے، مطلب پرنٹنگ پریس نے، ان نظریات کو پھیلانے میں بہت مدد کی۔ بالکل ویسے ہی جیسے اس سے پہلے مارٹن لوتھر کے خیالات پھیلے تھے۔ بالکل بالکل وہی بات ہے، نظریات بہت تیزی سے پھیلے۔ اور یہ اثرات صرف یورپ تک محدود نہیں رہے، دنیا میں بھی پھیلے۔ نہیں، یہ عالمی سطح پر گئے۔ جرمنی میں کانٹ، اسکاٹ لینڈ میں ہیوم اور اسمتھ، اٹلی میں بیکاریاں، روس، اسپین اور اس کی کالونیوں تک یہ سوچ پہنچی۔ اور یورپ سے باہر؟ وہاں بھی دلچسپ صورتحال تھی۔ چین اور جاپان میں کنفیوشنزم کے ساتھ ان کا کچھ ملاپ ہوا۔ ہندوستان میں ٹیپو سلطان نے جیکوبن کلب بنایا۔ ہیٹی میں توسان لوورتور کی قیادت میں غلاموں کی کامیاب بغاوت ہوئی، جو روشن خیالی سے متاثر تھی۔ اوہ، ہیٹی انقلاب۔ جی، اور سلطنت عثمانیہ میں نامک کمال جیسے مفکرین نے اصلاحات کی بات کی۔ لیکن کیا یہ نظریات ہر جگہ آسانی سے قبول کر لیے گئے یا کچھ مسائل بھی ہوئے؟ نہیں، یہ اتنا سیدھا نہیں تھا۔ مقامی ثقافتوں سے ٹکراؤ بھی ہوا، کہیں امتزاج بھی، اور ایک بہت بڑا تضاد یہ تھا کہ یہ روشن خیالی کا دور آزادی کی بات کر رہا تھا، اور اسی دور میں غلامی کا نظام بھی عروج پر تھا۔ ہاں، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ بالکل، ہیٹی انقلاب اسی تضاد کا ایک بڑا ثبوت ہے۔
और नज़रियात फैलाने में सिर्फ किताबें नहीं बल्कि लोगों के आपसी ताल्लुकात, जैसे लूथर के ज़माने में खतूत और तालिब इल्मों के नेटवर्क्स थे, वो भी बहुत अहम रहे। इस दौर पर कुछ तनकीद भी तो होती है, खास तौर पर ख़वातीन या गैर सफ़ेद फाम लोगों के हवाले से। जी बिल्कुल, ये एक अहम पहलू है। रोशन ख्याली ने अक्सर उन ग्रोहों के हुकूक को नज़रअंदाज किया, और अफसोस की बात है कि साइंसी नस्ल परस्ती की कुछ बुनियादें भी इसी दौर में पड़ी। और तारीख को समझना भी तो एक चैलेंज है। जैसे रेडिट पर विल ड्यूरेंट की किताब या चर्चिल की तारीख पर बहस मिलती है, उससे पता चलता है कि वक्त के साथ साथ तारीखी वाक़यात को देखने का अंदाज कैसे बदलता है। हाँ, नई तहकीक से पुरानी समझ बदल सकती है। बिल्कुल, जैसे थॉमस क्रॉमवेल के बारे में नई तहकीक ने हमारी समझ बदली है, तो जरूरी है कि हम माजी को तनकीदी नजर से देखें। उन तमाम बातों के बावजूद रोशन ख्याली की मिरास तो बहुत गहरी लगती है। बिलाशुबा आज की जमहूरियत, इंसानी हकूक, सेक्युलरिज्म, सरमायादारी, लिबरलिज्म, इन सब की जड़ें कहीं न कहीं रोशन ख्याली में हैं। अमरीकी और फ्रांसीसी इनकलाब तो वाज़े मिसालें हैं। जी, और हैती इनकलाब भी। फ़नून लतीफ़ा में नियो क्लासिज्म आया, मौसीकी में मोज़ार्ट और हैडन जैसे नाम सामने आए। हेबरमास कहते हैं कि अवामी हल्का यानी पब्लिक स्फेयर का तसव्वुर मजबूत हुआ, समाजी उलूम की बाकायदा शुरुआत हुई। और वो मजहब और अक्ल वाली बहस, हाँ, वो बहस तो आज तक किसी न किसी शक्ल में चल रही है। तो खुलासा ये है कि रोशन ख्याली एक बहुत ही पेचीदा लेकिन तब्दीली लाने वाला दानिशवराना और सकाफती दौर था, जिसके असरात आज भी हमारी दुनिया पर, हमारे सोचने के अंदाज पर बहुत गहरे हैं। बिल्कुल। और आखिर में सामीन के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इन्हीं ज़राए से ही निकलता है। देखें, रोशन ख्याली ने अक्ल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। आज जब हमें इतने पेचीदा आलमी मसाइल का सामना है, तो माशरे इस दौर से क्या ये सबक सीख सकते हैं कि अक्ल को दूसरी इंसानी इक़दार जैसे हमदर्दी, समाजी इंसाफ, सकाफ़ती तनव्वुर के साथ मुतवाज़न कैसे रखा जाए।